बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाम साहब? बहुत इंतजार कराया आपने अपना भी और अपनी इस किताब शिकस्ता तहजीब का भी, जिसका काफी अर्से से इंतजार था। तो बातें तो लंबी चौड़ी होंगी, पहले हम इसी किताब से आ जाएं कि ये नॉर्थ कराची और नॉर्थ फैसलाबाद, इस पर आपकी किताब तकरीबन 2017 में पहले आ चुकी थी, और ये उससे कितनी मुख्तलिफ है? ये नॉर्थ कराची के ऊपर 2017 में आई थी, तो वो नॉर्थ कराची का मैंने उस पर आता किया था कि नॉर्थ कराची का क़याम कब अमल में आया, वहाँ पहला मकान किसका था, वहाँ कौन कौन सी नामवर शख्सियात मौजूद थी और वहाँ के क्या पर मसरूफियात थी, वहाँ पर समाजी सियासी लिहाज से कौन कौन सी जमातें वहाँ पर जो मुताबिक थी, तो उस हवाले से किया था। और अब मैंने नाज़ाबाद में किया, तो नाज़ाबाद जो है वो जो है पहला, मेरा समझ लीजिए कि हमारे ख़ानदान ने जब हिजरत की तो उसके बाद जो है वो नाज़ाबाद का इंतखाब किया था, और यही वजह बनी कि मैंने नाज़ाबाद के लिए जो है किताब को जो है तहरीर करना शुरू किया। उसके लिए फिर मैंने लोगों से राब्ते शुरू। जी, नाज़ाबाद से बात पॉपुलेशन नगर वाला नहीं, हम लोग नाज़ाबाद 2 नंबर और 4 नंबर के इलाकों में रहे कि हमारे ख़ानदान के अफराद, तो हमने उसको रखा। मेरे वालिद जो है उन्होंने वहाँ पर आने के बाद नाज़ाबाद में जब क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे ख़ानदान के लोग आए, तो मेरे वालिद ने वहाँ स्कूल था एक जिसका नाम ज़ियाउद्दीन था, गोली मार्ग में और नाज़ाबाद 2 नंबर में, तो उन्होंने उस स्कूल में जो है वो अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर उसको कायम किया और फिर उसमें वहाँ पर लोगों को पढ़ाया। तो जो वहाँ के पुराने लोग थे, जो इब्तदाई लोग थे, जैसे ख्वाजा रज़ी हैदर साहब, इनाम बारी साहब और इस टाइप के जो लोग थे पुराने, उन लोगों ने भी उनसे पढ़ा, वो उनके शागिर्दों में थे। बासित अजीम साहब, इस तरीके से दर्जन में लोग थे, इन्होंने वहाँ से मेरे वालिद से पढ़ा। फिर वो लोग घर में भी आते थे और इन्हीं और भी हवाले से, क्योंकि मेरे वालिद एक खुद मारूफ आदमी थे, या शायर भी थे, नदीम वाजी पूरी शायरी में तखल्लुस करते थे, मगर फिर उन्होंने शायरी छोड़ दी थी। अच्छा, उनका वज़ाक़त तो माशाअल्लाह काफी बाशरा था, और रमज़ान से इनकी मुस्तफ़ा ज़ैदी और जी हम हमारे बारे में मैंने बताया ना कि हमारा ताल्लुक इल्मी और अदबी मरकज़ मेरे सदीर के दायरे शाहजमल से है। तो दायरे शाहजमल जो है वो वहाँ पर हर मकतब फ़िक्र के, हर मज़ाहिब के लोग आते थे, और वो खानका थी। फिर दूसरे हमारा ताल्लुक जो गाज़ीपुर के बहुत बड़े नामवर बुजुर्ग सैयद शाह जंगल कादरी की हम लोग औलाद में से हैं। तो वालिद भी, मेरे मामी बड़े जो थे वो डॉक्टर अजमल अजमली, वो भी बड़े नामवर नक्कात थे, शायर थे, अदीब थे। तो जो मामी अब्बा में सब इलाहाबाद के अंदर थी, और इलाहाबाद में ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत था, डॉक्टर एजाज हुसैन के जो थे शागिर्दों में से थे ये लोग। जो इन्होंने वहाँ पर मुस्तफ़ा ज़ैदी और जो है मेरे वालिद इब्न सफ़ी, तो हम इब्न सफ़ी मामू को तो मामू कहते थे, क्योंकि इब्न सफ़ी साहब से हमारे घरेलू ताल्लुकात थे, तो हम उन्हें मामू कहते थे। तो इसी तरीके से ये लोग उनके दोस्तों में से थे। तो पाकिस्तान आने के बाद जो वालिद जो थे उनकी दोस्ती थी, आहिस्ता आहिस्ता जब वो नाना कि क़ुरबत में रहे और नाना से फिर वो तब्दीली अमल में आई उनके अंदर, तो फिर वो उनको जो उनको जिम्मेदारी पड़ी तो उन्होंने अपने सब कुछ तब्दील कर दिया और वो अल्लाह की राह में लग। कोई थोड़ा सा बताया ना कि बचपन कैसा गुजरा, किताबों का शौक कैसे हुआ, पढ़ने पढ़ाने का शौक कैसे हुआ, मीडिया में कैसे आ गए आप? अच्छा, बचपन ऐसे गुजरा कि हम घर में वालिद के लोग आते थे, पढ़ते थे। फिर उसके बाद ये था कि इब्न सफ़ी मामू की तरफ से हमें अम्मी को किताब भेजते थे कि हमशीरा के लिए, तो जासूसी दुनिया और इब्न सफ़ी की इमरान से आती थी। तो मैं जो था वो पढ़ा करता था, आती थी इस तरीके से। पहले उससे पहले बच्चों के हमशीरा कहते थे, वो हमशीरा कहते थे वो। अच्छा, क्योंकि मामू साहब कहते थे हमशीरा, तो मामू साहब के नाम दोनों आदमी थे, वो उनको हमशीरा ही कहते थे। तो वो किताब आती थी घर में, तो वो एजाजी कापी आती थी, तो वो पढ़ते थे हम। फिर उसके अलावा मुझसे पहले जो था नौने आन वगैरह ये सब चीज़ें आती थी। उस ज़माने के सब आता पयाम में गाता था, मुझे पढ़ने का शौक हुआ। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि पढ़ने के साथ साथ जब हम स्कूल में आए तो मुख्तलिफ जो वो होती एक्टिविटी होती है, जो तकरीरी मुकाबले, उसमें शिरकत करते थे। महफिल नात होती थी, उसमें जाते थे। बैतबाजी के मुकाबले होते थे स्कूलों की सतह पर, उसमें शिरकत करते, तो दिलचस्पी बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब पाकिस्तान में आ गया, जब पाकिस्तान मौलाना शाह महमूद की जमात से वाबस्ता हो गया। मैं शाह फरदौस से मुझे आपको, जी शाह फरदौस साहब से हमारी रिश्तेदारी होती है। शाह जुनैद कादरी जो हमारे जद्दे अमजद है, उन्हीं के औलाद से है, तो फिर उनसे हमारी रिश्तेदारी होती है। जी जी, वहाँ उनसे हमारी रिश्तेदारी भी है। तो फिर शाह साहब वगैरह की क़ुर्बत नसीब हुई, तो फिर मैं ये था पार्टी में भी एक्टिव रहा। और इसके अलावा फिर ये कि तस्नीफ़ व तारीफ़ का काम, खबरें बनाना, ये करना वो करना, लिटरेचर बनाना, पोस्टर बनाना, दिलचस्पी मज़ीद बढ़ती चली गई। मतलब आपने जो अदबी दुनिया में कदम रखा है वो सही मायनों में एक
सहाबत से रखा, बच्चों की कहानियां नहीं बल्कि प्रेस रिलीज और फिर वही आगे चल मेरा काम आया। ऐसा बहुत कम होता है कि अभी जो बचपन के शौक हो वही आगे काम आया। अच्छा मुझे शौक था क्योंकि अच्छा मैं वो था क्योंकि वालिद के जो शागिर्दों में थे ख्वाजा रज़ी हैदर साहब, वो सहाफ़ी थे जी। तो हम अपनी प्रेस छपवाने जाते थे और रज़ी भाई का बड़ा वो होता था कि ख्वाजा रज़ी हैदर साहब का बड़ा नाम है भाई, सहाफ़ी है ये है वो, तो मैं वैसे ही पसंद करता था, मुतासिर था, तो मैं कहता सहाफ़त का ही चुनाव करूँगा क्योंकि मेरे वालिद भी सहाफ़त से वाबस्ता रहे। वो बॉम्बे में इनकलाब में थे, बयान पाकिस्तान से पहले वहाँ पर वो करते थे, फिर पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने सहाफ़त। ख्वाजा रज़ी हैदर साहब की तो बड़ी बात है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है बताते हुए कि यहाँ हमारे यहाँ इस लाइब्रेरी के अंदर शामिल जो फारूकी अकेडमी में वो कई बार तशरीफ ला चुके हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मैंने यहाँ से लेकर दिए हैं, तो उनकी तो बड़ी बात है इसमें कुछ। हाँ तो हम ये क्या होता है ख्वाजा रज़ी हैदर साहब, बासित वज़ीम साहब, इन लोगों से जो है वो देखता था बचपन में मैं कि ये लोग जो है कोई पढ़ाता था, प्रोफेसर था, कोई सहाफ़ी था, अदीब था, तो उसकी वजह से फिर मेरे अंदर भी शौक हुआ कि मैं उस सहाफ़त की तरफ अपना। हाँ ये अब तक मेरी जिन लोगों से बात हुई है बेलमूम और काफी लोगों से मिला हूँ, बेलमूम ने बताया कि बचपन में जो नानी दादी ने हमें कहानियां सुनाई थी उसको सुन के हमें कहानी लिखने का शौक हो गया और जिन्हें कहानी लगी आप पहले जनका का अपने माहौल ऐसा था कि उसको देख के आपको सहाफती खबर लाने का शौक हुआ। अच्छा हमारे घर का माहौल ऐसा था कि वालिदा मेरी जो थी वो उर्दू भी जानती थी, फारसी भी जानती थी और हिंदी भी जानती थी। अच्छा तो बात भी मुहावरे में किया करती थी। अच्छा गुफ्तगू होती थी तो करती थी। फिर उसके बाद ये कि वो खुद भी रोजाना अखबार को पढ़ना, अखबार के हवाले से खबरें क्या चल रही हैं उस पर डिस्कस करना कि भाई क्या है आज देखो आज की खबर है, क्या हो रहा है मुल्क में, तब्दीली हो रही है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कैसे होगा, ये सब चीजें सोचती थी, बताती थी बड़े पन में हम लोगों को, तो वो भी हमारे ज़हन में से। मतलब आपकी वालिदा की तारीख कहाँ तक की थी? मेरी वालिदा की तालीम वाजिबी थी, अदीब आलिम को क्या होता है सब किया था, कुछ ज्यादा वैसी नहीं थी। हाँ यही मैं पूछूं कि हमारे बुजुर्गों के अंदर जो ख्वातीन थी घरों की वो ऐसा नहीं कि सारी MA PhD करती, लेकिन जो उनकी जुबान पे रोज होता है जो उनके हर चीज मौके की रवायत मौके की मुनासबत से वो जुम्मे देती थी और उसको मुहावरे का इस्तेमाल करती थी और बिल्कुल शायद इसी के हम लोग ज़बान को मादरी ज़बान कहते हैं जी, इसी जुबान से माँ से पहले मारता है हमारे मालूम को तो सब नहीं मारता वापस बहुत मोहब्बत और खुलूस वाले आदमी थे, हमें दोस्तों की तरह थे। अक्सर औकात ही होता था कि मैं ऑफिस से आता था तो रात को बैठ जाता था आके, तो तहज्जुद में उठे होते थे तो मुझे बुलाते वजीफा पढ़ रहे थे, इशारा करके बुलाते थे, बैठा लेते थे मुझे अपने पास, जब पढ़ लेना मैं अपने को सार कर लेते थे, उससे बैठ के बातें करते थे। हाँ भाई क्या सूरत हाल है, कि शायरी पर गुफ्तगू करते थे, कभी गालिब की शायरी पर, कभी मीर की शायरी के ऊपर, फिर उसके मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, तो मुख्तलिफ मेरे बातें करते थे। अच्छा आपकी इस बात में मुझे एक टेक अवे मिला कि आपसे आपके वालिद साहब मिलने से पहले अपने ऊपर हिसाब किया करते थे। क्या हुआ तुम्हें पता नहीं हुआ इसको हंसी नहीं होती मेरी बात तो कोई हंसी नहीं आया है अपने साथ, तो वो ये सब उनके होते मामूलात थे। तो उस यही है कि घर का माहौल जो था वो हमें अभी मिला। तो फिर बड़े भाई भी जो थे वो मुख्तलिफ अखबारात के अंदर जो थे वो अपने मज़ामीन वगैरह लिखते थे। मैंने भी जब आया तो मैंने भी जब लिखना शुरू किया तो फिर मेरे जन्म में मेरे मज़ामीन शाया होने शुरू हुए, बाबरी मस्जिद के हवाले से, फिर बुजुर्गान दीन के हवाले से जो उनके आयाम आते थे तो मैं उस पर आर्टिकल लिखता था, तो उस जमाने में मैं भेजता था जन को, तो वो शाया होते थे। तो मुझे अच्छा लगता था कि मेरी चीज़ छपी है या मेरी खबर छपती थी, कोई प्रेसेस छपती थी, तो मुझे खुशी होती थी, तो दिलचस्पी बढ़ती नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैं सहाफत की तरह आता चला गया। तो जनाब आपने सहाफत से स्टार्ट किया और आपने जंग अखबार से स्टार्ट किया, और मुझे याद पड़ता है कि जंग में जो आपके मज़ामीन आते थे वो बड़ा एक टेक्निकल उसके टॉपिक होते थे। मसलन कराची के हवाले से काफ़ी लोगों ने काम किया, लेकिन आपके दो मज़ामीन मुझे याद हैं। एक तो पारसियों के हवाले से आपने बड़ा अच्छा लिखा था कि कराची के पारसी जो 1800 कुछ में आए थे और जो पहला ताजिर आया था मानक जी, इसका नाम था, जिसका मर्डर हो गया था पता नहीं क्यों। और फिर सिखों के हवाले से, शायद हिंदुओं के हवाले से मैं अभी नहीं लिखा, लिख रहा हूँ, तो काम कर रहा हूँ, लेकिन शायद याद पता है आपने कि जिक्र किया था हिंदुओं के कब्रों का नहीं है। जी उनके कब्रों के हवाले से मैंने लिखा, अपनी किताब में लिखा है कि कैसे उनकी तदफीन का मसला होता है कि उन्होंने अमानतन रख देते हैं, अपनी ले जाते हैं वो। उसमें मैंने जो है मैं एक्सप्रेस पे था तो मैंने उसकी रिपोर्ट बनाई थी। जी। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंट एंगल है कि जो कराची के अंदर जो मुख्तलिफ सकाफती चीज़ें हैं जो नस्मी हैं, कि कराची के मुस्लिमों में देखा जाए तो गैर मुस्लिम काफ़ी थे,
آپ نے وہ اپنی کتاب جو ہے وہ روڈ ماس جو کہ کراچی کی سڑکیں اس کا آپ نے وہ نقل کیا ہے نیچر کا مقولہ کہ کاش میں زندہ رہوں کہ میں کراچی کا دیکھ سکوں. تو انگریزوں کی خدمات رہی ہیں, سکھوں کے بارے میں جو رہا ہے ہمیں تو اتنا اندازہ نہیں ہے, لیکن جو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں پہ باقاعدہ سکھ جو تھے وہ سمنی بنایا کرتے تھے یہ جی تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کا جو پارسیوں پہ جو مضمون چھپا تھا جنگ میں اس میں غالباً تفصیل تھی, تصویر ایک تھی ان کی آتش کدے کی بھی, جی جی وہ کیا آپ نے کہیں سے اتاری تھی یا آپ خود کھینچی تھی؟ اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس سوال کا. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ پارسیوں کا حوالے سے یہ تھا کہ پارسیوں میں ایک سبلا صاحب ہوتے تھے, پارسیوں کے بڑے تھے جی جی, تو میرے والد کے شاگرد تھے, ان کے بیٹے. اچھا. تو میں والد اکثر اوقات جو تھے ان کو پڑھانے جاتے تھے ان کے گھر پہ, تو وہ سبلا صاحب جو تھے, میں جیسے نماز کا وقت ہوتا تھا میرا تو والد کی نماز کے لیے جانماز تک وہ بچھا کے رکھتے تھے, بڑا احترام کرتے تھے والد کا استاد کی حیثیت سے. پارسیوں کو دیکھا میں نے کہ بہت باادب لوگ ہیں اور استاد کا بہت احترام کرتے ہیں. تو ان کی بہن تھی وہ دونوں پڑھتے تھے میرے والد سے. جی, تو میں جاتا تھا والد کو چھوڑنے وڑنے تو ان کو دیکھتا تھا. پھر جب میں نے پارسیوں میں لکھنا شروع کیا تو پھر میں نے رابطے کیے. پھر میں نے بہرام بی آواری سے رابطہ کیا. بہرام بی آواری صاحب سے میری پھر یاد اللہ جو اخبار میں آنے کی وجہ سے ہو چکی تھی, تو میں ان کے جاتا تھا. میں بہرام بی آواری صاحب کے بس تو ان سے ذکر کیا, تو پھر انہوں نے مجھے بتایا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم فلاں سے ملو, فلاں سے جاؤ, اس سے مل لو, لائبریری ہماری دیکھ لو جا کے پارسی کالونی کے اندر. پھر میں پارسی کالونی میں جہاں سدوا صاحب کا گھر تھا ڈیفینس کے اندر نیشنل اسپتال کے پیچھے, تو میں وہاں گیا, وہاں کی لائبریری بھی دیکھی, ان سے ملا, پھر ان سے پوچھا. تو پھر اس طریقے سے معلومات اکٹھا کی اور میں نے یہ اپنا مضمون جو ہے لکھا. میرا اسپیسیفک سوال تھا جو مجھے ایک تصویر یاد آتی ہے کہ وہاں پہ بیچ میں آگ جل رہی ہے, وہ ہمیں وہ جو ہے وہ جنگ والوں نے کہیں سے لی. ہاں, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا ایک گروپ ہے دوستی سفر سے کراچی ملتے دیکھتے ہیں, تو بات یہ ہو رہی تھی وہاں پہ کچھ پارسی پیروڈی عبادت دیکھنے کی. تو میں کسی نے بتایا کہ یہ پارسی حضرات بہت ہی پرائٹ ہے, بہت سے ہیں, لیکن اپنے عبادت گاہ میں کسی داخل ہوئے. اور ایک وجہ بھی ہے کیونکہ بنیادی طور پہ تو وہ ایک نسلی مذہب ہے, اس کے اندر کوئی آدمی کنورٹ ہو کے ہوتا نہیں ہے, کوئی کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہ ہم الاؤ نہیں کرتے. آپ نے اچھا کی بات کر دی, مجھے بڑا کہاں سے لیا وائر تصویر, مطلب کہ وہ بات صحیح ہے کہ وہ ان کو جانے نہیں ہوتے, وہ اس میں ہوتے. میں نے ان کا جو تھا جو ان کا مینار خاموشہ تھا جہاں پر وہ اپنے ڈالتے ہیں ٹاور آف سائلنس, وہ میں نے جو ہے جا کے دیکھا تھا. جی صحیح. اچھا, وہ کیونکہ میں اس وقت وہ بنا رہا تھا ایکسپریس ٹی وی میں تھا, ڈاکیومنٹری بنا رہا جی, تو وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے مردوں کو کرتے ہیں, وہ میں نے جا کے دیکھا تھا. فطرت کے سپرد کر دیتے وہاں پہ کہتے ہیں ہم ہر چیز چیریٹی کر دیتے ہیں, چیریٹی ان کی ہر چیز چیریٹی پر ان کی بنیاد. مطلب شاعری کو ایسا مذہب ہوگا جہاں انسان کی لاش کو جی جی وہ گدوں کے سپرد کر دیا, گدوں کسی اکرام بن جائے کیا ہے یہ بالکل. تو وہ یہ پارسیوں کے اندر یہ پارسی کمیونٹی تقریباً ختم ہو گئی ہے. اب یہ کہ زیادہ تر ان کی جو نسل ہے وہ ملک سے باہر چلی گئی, سے باہر چلی گئی. پھر اس کے بعد یہ کہ پارسی مذہب کے اندر اہم بات یہ ہوئی ہے جو خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے, نسل میں شادی کرتے. ان کی عورتیں جو ہے نا ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی ہے, اور اس کے بعد ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, نسلیں ان کی اس طریقے سے جو ہے وہ, اور یہ جو پارسی وہ ہے وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں. اس پر مجھے یاد ہے ایک لطیفہ سچا قصہ میرے آپ کے سامنے کا. ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا, تو ایک بلڈنگ بڑی معروف, آپ سمجھ جائیں گے کون سی بلڈنگ ہے, میٹرو پلور کے ساتھ ہے. تو اس کا مقدمہ چل رہا تھا اور کئی گھنٹے لگ گئے اس کے اندر. تو اس کے بعد جیسے ہم نے پھر اس کی ڈیٹ آئی دینی چاہیے, تو وہ دونوں ریکویسٹ کرنے لگے جو اس کے مالکان سے, دونوں بھائی تھے پارسی, کہ دیکھیں ہم ملک سے باہر سے آئے ہیں تو آپ ہمیں کوئی نیئرسٹ ڈیٹ دے دیے تاکہ جلدی سے مقدموں کا فیصلہ ہو جائے. تو جیسا آپ نے کہا یار میرے تو سمجھ نہیں آ رہا, آپ لوگ بھائی تو فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس بلڈنگ کا, تو ایسا کر لیں کہ آپ نے کوئی بیٹا بیٹی ہے تو شادی جب تم کی ہے مسئلہ ختم ہو جائے گا, مقدمہ نہیں کے اوپر سے. دونوں کا جواب یہ تھا کہ جی آپ نے شادی نہیں کی ہے. وہ جو جج صاحب کا غصہ آیا کہ مرنے کے قریب ہے, شادیاں کی نہیں ہے, مقدمہ نہیں کر رہے, بیٹھو خود جا کے فیصلہ کرو کیا کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو پراپرٹی ہے نا, اس زمانے پارسیوں کی تمام پراپرٹی جو تھی زیادہ تر وہ پارسی دیکھتے تھے یا اورشیر کاغذ جی دیکھتے تھے ان کے معاملات. اسی اسی کا بڑا نام تھا کاغذ جی جو تھے, جو یہاں سے یہودی چلے گئے ہیں ہجرت کر کے, ان کی بھی بات پراپرٹیوں کے امین تھے جی, ان کے پاس ان کی اطلاعاتی بڑی معلومات تھی. میں کبھی کبھار جو قبرستان ہوتے کوئی ختم کوئی بلوچ ہے وہ کچھ شاید بھی قبرستان دیکھ رہی ہے, مگر اس زمانے میں کاغذ جی سے میں ملتا تھا, تو وہ بات آئی لائن میں رہتے تھے. میں کئی مرتبہ ان کے پاس گیا تو ان سے ذکر ہوتا تھا, تو کئی یہودیوں کی پراپرٹی جو تھی اس کو ان کو پتا تھا
جیسے اس میں کیواری میں ایک بلڈنگ ہے, اس کا نام ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے, اس بلڈنگ میں ان کا دفتر بھی تھا کاغذ جیٹ کمپنی کا, تو وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ سب جو ہے کس کی ہے کیا ہے, تو بڑی معلومات کا وہ ذخیرہ تھے ایک طرح سے کاغذ جی. تو جن میں آپ آ گئے. ہاں جب میں لکھتا تھا, پھر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا حریت اخبار سے. اچھا اچھا جی جی. فخر ماتمی. نہیں, میں نے اس کے بعد ہمارے پاس زمانے میں وہ لے لیا تھا عباس حیدر عابدی صاحب نے. اچھا اچھا اچھا. تو انہوں نے کون سا سن تھا یہ بات ہے 88 کی بات ہے. اچھا مطلب انور مسعود بھی نہیں اس وقت نہیں جا چکے تھے, 88 کی بات ہے. تو وہ انہوں نے لے لیا تھا عباس حیدر عابدی نے, اور وہ تھے فرت رضوی جی, وہ ایڈیٹرز تھے. ویسے حریت اخبار کا آواز میں خیال اردو صحافت میں جی ایک کینچ بالکل انقلابی کام کیا تھا انہوں نے. جس طریقے سے ایکسپریس آیا کہ اس نے جو ہے وہ لکھنے کا عمل ختم کر دیا اور تمام چیزیں جو ہے وہ ٹائپنگ اردو ٹائپنگ پہ لے آیا. میں کنٹینٹ وائز بھی کہہ رہا ہوں. جی جی بالکل, کس کی خبریں اور ادبی پہلو بالکل 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 وہ روٹین سے ہٹ کے تھا. جی ہاں بالکل روٹین سے ہٹ کے تھا. اور غالباً یہ ہے کہ حریت کی ناکامی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اسے ڈان نے کوئی کر لیا تھا. ڈان نے کیا جی ہاں, ڈان نے بھی کیا, اس کو بھی وہ چلا, مگر پھر آہستہ آہستہ میں جانے کیوں ہے درخت کے نیچے پھر چھوٹے پودے پنپتے نہیں ہیں, کیونکہ جو نئی آگے چل کی رہی جی کا سارا توجہ تھی وہ ڈان واز ہیڈنگ انکم جی اینڈ حریت واز ہیڈ آف اسٹڈی. جی ہاں, وہ آہستہ آہستہ کیا کرنا, وہ بڑے ادبی بہن دیے. اس وقت آپ دیکھیں نا فراز زیدی, خواجہ رضی حیدر اور بڑے بڑے نامور صحافی جو ہیں, آپ کو اگر دیکھیں اس کو تو آپ کو حریت ملتی ہے جی, جو باقی نامور صحافی ہو. مگر یہ ہے کہ بس بدنصیبی ہے کہ اردو اخبار جو ہے وہ پنپ نہیں پایا. صرف یہ ہے کہ دونوں اخبار اس وقت جو ہے وہ ابھی جو ہے کھڑے ہوئے ہیں, ایسے جنگ ہے نوائے وقت میں سمجھتا ہوں. ابھی پرانے اخباروں میں یہ دونوں جو ہے وہ کی جڑیں ان کی مضبوط ہے فی الحال اتنے حالات کے باوجود. بزنس اخبار ختم ہو گیا ہے, بزنس سینس تو نہیں ہے بالکل نہیں. ظاہر تھا کہ اگر اخبار کی سرکولیشن میں اتنا نہ ہو تو اشتہار سے ٹھیک ٹھاک نہیں ہو. جی اب وہ اشتہار کے اندر جو ہے نا وہ سائز آف کیک وہی ہے, لیکن اتنے اور اسٹیک ہولڈر آ گئے ہیں. یہ الیکٹرانکس میڈیا آ گیا. اب اس کے بعد یہ کہ الیکٹرانک میڈیا کے بعد یہ جو یوٹیوب اور یہ سب جو چینل آ رہے ہیں سوشل میڈیا, یہ مزید جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے لیے نقصان دہ. ان کو بھی اب لوگ جو ٹی وی چینل کی طرف نہیں جائیں گے, وہ آہستہ آہستہ موبائل پہ دیکھ کے چلتے پھرتے دیکھ لیں گے پیچھے کر کے آگے کر کے. تو انہیں دلچسپی نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے کہ مستقبل جو ہے اس کا بھی خطرے سے دو چار. یہ ڈر تو یہی بہت ہے, اور مجھے ڈر نہیں ہے کہ یہ اخبار وہ مہنگے ہو رہے ہیں اور جو چیزیں اوور ریٹ جتنے بڑھ رہے ہیں. جی اگر اخبار ختم ہو گئے تو مکھی کیسے ماریں گے؟ مارنے سے علاوہ یہ کہ اخبار دیکھیے, اخبار روٹی کیسے لگے روٹی کی, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اخبار جو ہے نا بہرحال ایک دستاویز ہے جی, کہ آپ کو اخبار سے جو ہے نا, آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ٹی وی چینلز جو ہے اخبار کی خبر کو فالو کرتے ہیں. ہاں اس کو اخبار ایک مستند کوئی شان بالکل اخبار آپ نہیں کر سکتے, آپ کو اخبار تو بند نہیں کر سکتے. میں آپ کو اپنا مزاج بتاؤں کہ جب بھی یہ ٹی وی میں کوئی سینسیٹیو کوئی سینسیشنل پوسٹ آتی ہے, میں فوراً کسی اخبار میں جاتے سائٹ کرتا ہوں, کیا ڈان میں آئی ہے, کیا رپورٹر میں آئی ہے, کیا جم میں آئی ہے. نہیں یہ تو جنم میں جائے کوئی مسئلہ اس خبر سے. اچھا صحافت جو ہے وہ بھی اخبار سے جو لوگ آئے ہیں نا وہی صحافت کر رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں جی. باقی جو صحافتی معیار ہے وہ بالکل وہ ہو چکا ہے. اور سمجھ لیجیے کہ لوگ اب راتوں رات امیر بننے کے چکر میں کسی کی گردن بھی کاٹ دے رہے ہیں, اور اس قدر کرپشن آ چکا ہے, اور جو صحافتی جو اقدار تھی وہ پامال ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت تو خیر پہلے بھی تھی. مجھے یاد ہے کہ صاحب نے لکھا تھا کہ عید کے موقع پہ خرچے کی بڑی کمی تھی. کراچی کی مشہور سیاستدان بیگم صاحب آتی ہیں, ان کے خلاف ریٹڈ پیٹنگ آ گیا, تو میں سائیکل لے لیا اور میں جا کے پیش کیا, تھوڑے سے پیسے بھی مل گئے. تو اب تو بہت ہی خراب ہے. اب عجب نفس نفسی کا دور ہے. اب تو میڈیا اور اخبار ایک پاور ہے, ایک وزیر کارڈ ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے دنوں سے جو ہو رہا ہے, ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انہوری الائنس ہے, پراپرٹی ٹائکون اینڈ میڈیا. بالکل یہی ایسے ہی یہ پاور سینٹر بن گئے. بالکل پاور سینٹر بن گئے. اور اب آپ دیکھیں کہ میڈیا زیادہ تر جو ہے وہ پراپرٹی سے وابستہ نہیں خرید رہے ہیں, زیادہ تر. اب آپ یہ دیکھیں نا یہ ٹرینڈ آ گیا ہے, تو اس کے معنی وہ اس کو پاور ٹول بنا رہے ہیں, وہ اس کو استعمال کریں گے جی. اور پھر اس کے بعد جب صحافت نہیں رہے گی, اب یہ ہوگا کہ اب یہ بڑا خطرناک عنصر ہے کہ اب جس کی چاہیں گے پگڑی اچھال دے گا. صحیح. اور جو چاہے گا وہ کمپرومائز کروا لے گا, اب جیسا سیٹنگ کر لے گا. صحیح. تو یہ بڑا بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں. کیا اس میں جو مجھے آج کل جو نظر آتا ہے نا
जिस बदतरीन दौर से गुजरा, बचपन से सुनते आया था अय्यूब खान के ज़माने से कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, आईनी हाथ से निपट लेंगे, तो मुल्क तो अब देख रहे अपनी आंखों से ये जो हालात हैं ऐसे जो बद से बदतर और बदतरीन हो जा रहे हैं, क्या ये ऐसे ही रहेगा या ऐसे ही बदतर रहेगा? मुझे तो कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। मैंने अपने उस पर देखा है सहाफती लाइफ में भी, जब से देख रहा हूँ रोज बरोज बिगाड़ पैदा होता चला जा रहा है, सियासी लसानी हर शोबे के अंदर, मतलब ये हर शोबा क्या कहेंगे, ये हर तरफ जो है बिगाड़ी बिगाड़ है। क्या आप ये देखें कि अखलाकियात पामाल हो चुके हैं, कोई उसका वो नहीं है। मुल्क की जो मुल्क के हुक्मरान हैं, हम पे वो कहते हैं ना, आप पर वही लोग मुसल्लत किए जाएंगे क़ुर्ब क़यामत, ये हदीस है शायद, कि जैसा आपके अमाल होंगे वैसे आपके हुक्मरान होंगे। आपका जवाब बहुत ही अच्छा और बहुत ही आलिमाना है, क्योंकि मैंने किसी और से सवाल ही किया था जी, तो उन्होंने कहा था कि हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। मैंने कहा वो क्या, कहने स्टेटस को रहेगा, हम सुबह से लेकर शाम तक अच्छी फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यही है कि अब जैसे हमारे अमाल है कि हमने जो है ना अपने को समझ लीजिए कि हराम हलाल की तमीज खत्म हो चुकी है, कोई बेहयाई आम हो चुकी है, और कहीं कोई शोबा ऐसा नहीं है जो महफूज हो या बचा हुआ हो। आप ये देखिए जो हमारे मुल्क के ममलिकत के सुतून थे, वो तमाम सुतून जो है वो हिल रहे हैं। तो जो सुतून ही हिल रहे हैं, तो फिर क्या हमारे मुल्क के, मैं तो मायूसी और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब बना दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और इस मुल्क को जो है, जो मुल्क हमारे आबा अजदाद ने बनाया है, इसको जो है किसी ऐसी डगर पे लगा दे कि हम जो है कामयाबी और कामरानी की तरफ चल पड़े। वैसे वली साहब, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह जो खानदानी बैकग्राउंड है, जिसमें अजमल इब्न अली साहब जो थे, जो माशाल्लाह श्रीनगर यूनिवर्सिटी पढ़ाते भी रहे, वहाँ पढ़ाते भी रहे और शायर भी अच्छे थे। आपके वाले साहब उनके मैंने देखा था कि उन मुशायरों में पढ़ते थे जहाँ टिकट जहाँ टिकट लगा के मुशायरों को सुनाया जाता था, उसमें वो पढ़ते थे काफी साथ। आपका शायद जो अदबी रहा है, मेरे इल्म में इतना नहीं है। आपका चूंकि लाइन सहाबत की, सहाफियों से हमेशा ज्यादातर लोग सियासी सवालात करते हैं, तो अब इसके अख्ताम पे थोड़ा सा मैं सियासी आपसे सवाल करना चाहूँगा। ये आपने किताब लिखी और आपने देखा नाज़ाबाद नाज़ाबाद के बारे में, मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत प्लानिंग शायद मुमकिन नहीं थी, ठीक है। और बात शुरू होती है नाज़ाबाद से, फिर आता है बफर जोन, फिर नॉर्थ कराची, फिर न्यू कराची, और उसके बाद जो सबकी जो प्लानिंग थी वो थी गडाफ के करीब ज़माने में गया था, मैंने वो पत्थर भी देखे थे जहाँ सेक्रेटेरिएट बनना था। तो पाकिस्तान का पहला कैपिटल जब बनना था, तो इसीलिए जो नॉर्थ आबाद के जो 2000 गज के जो मकानात है जिनके आगे सर्विस लेने हैं, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता है, ये इतनी खूबसूरत प्लानिंग थी। अच्छा, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कैपिटल के हवाले से। देखिए, 2 फैसले हुए इस मुल्क के अंदर। एक फैसला हुआ 1948 में, एक फैसला हुआ 1958 में। 1948 में फैसला ये हुआ कि कराची को कैपिटल बनाया जाए, गालिबन जुलाई 1948 के आसपास। और वो वक्त ऐसा था कि जो हक जो था वो अक्सरियत ही बंगालियों की थी। अगर वहाँ भी बनाते तो कोई ऐसे क़यामत नहीं टूटती, लेकिन हमने बजाय ढाका के हमने कराची को मुंतखब किया कैपिटल बनाने के लिए। सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा, सवाल पूरा सुन लीजिए। उसका साथ ही हुआ कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ऑप्टिस थे, वो ट्रेनें भर भर के कराची आने शुरू हो गए, कराची कैपिटल बनना था। इससे सिंधियों के अंदर खासा एक वो पैदा हुआ, अय्यूब खोड़ो वगैरह जमाने में थे, तो उनका भी हमारी तो आबादी का डेमोग्राफिक पूरा बदल रहा है। हिंदू जो यहाँ से थे सदियों से वो यहाँ से भाग रहे हैं, और यहाँ पे सारे लोग आपके कराची में कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऊपर से फिर हमने कराची को एक दारुल खाफा जो है वो मरकज के हवाले कर दिया, सिंध से निकाल के। वो भी उनको बड़ी एक परेशानी थी कि भाई जो हमारा जो बड़ा शहर था वो अब फेडरल के पास चला गया है। तो अय्यूब खोड़ो वगैरह ने जब इस पर काम किया तो जाहिर है जो हमारा जो कल्चर है, तो उन पर फॉरेन करप्शन का इल्जाम लगाया। हालांकि मुस्लिम लीग के बंदे थे, 2.5 साल की सजा होगी उनको इस चक्कर में, ठीक है। लेकिन वो गम जो था नहीं गया सिंधियों को। वो जो गम था कि तुमने कराची को कैपिटल बनाया, सारे मुहाजिर लाके कराची बैठाए, बंगाल के लोग शिप से कराची आने शुरू हो गए, कराची का पूरा डेमोग्राफिक पूरा चेंज करके रख दिया। तो सिंधियों को भी हक बनता था कराची पे, गलत या सही जो उनका तासुर था। तो पहला तो वो फैसला था। दूसरा फैसला ये था कि सबको उठा के लेके इस्लामाबाद चले गए अय्यूब खान साहब ये। अच्छा, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की जो जोग्राफिया है वो एक ऐसा पट्टी की शक्ल में है कि हमारे पास वो लोकेशन बहुत कम अवेलेबल थी जहाँ पे जो दोनों सरहदों पे जो दुश्मन है वो आसान पर उसकी रसाई ना हो। जाहिर है कि आपको मालूम है कि हालात ऐसे, कभी भी अगर दुश्मन चाहे तो बालपुर से पट्टी काटे तो पाकिस्तान दुश्मन तस्लीम होता है। तो उस वक्त शायद ये मुश्किल फैसला था कि भाई इसको इस्लामाबाद ले जाओ, पहाड़ियों को इसमें ले जाओ ताकि थोड़ा सा दूर हो जाए। आपसे मेरा सवाल है,
کون سا فیصلہ زیادہ غلط تھا پاکستان کے لیے اور کس نے پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا؟ دیکھیے کراچی کے حوالے سے جہاں تک بات کریں گے تو کراچی کو کیپٹل میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت فیصلہ ہو جاتا کیپٹل رہتا تو آج ملک بھی ترقی کرتا اور کراچی بھی ترقی کرتا. جہاں تک رہی سندھیوں کی بات تو آپ اس وقت بھی اٹھا کے دیکھ لیں کہ سندھ کے جتنے, اور ابھی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سندھ میں جتنے کھوڑو فیملی ہوئی, الہی بخش فیملی ہوئی, ذوالفقار علی بھٹو کا خاندان ہوا, اور نواب خیرپور والے ہوئے, پیر آف گمبٹ والے ہوئے, یہ سارے لوگ جو ہیں ان سب کے کراچی کے اندر مکانات تھے, اس وقت بھی تھے اور وہ لوگ کراچی میں ہی رہ رہے تھے. اسی طریقے سے جو بلوچ تھے, جام صاحب رسبیلا والے, یہ تمام لوگ یہاں اسی حدود میں تھے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فیوڈل ایک سازش تھی جو کہ کراچی کے خلاف ہوئی, اور اس میں کراچی کو ایوب خان لے گئے یہاں سے. ایوب خان کے دور میں ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوئے, بہت ترقیاتی کام ہوئے ان کے دور میں. ان کا دور اچھا سنہری دور کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, کہ ان کے دور میں بہت سارے منصوبے ایسے ہوئے اس پہ کام ہوا. مگر کیا ہوا کہ بیوروکریسی نے ہمیں جو ہے وہ ایسے اس میں الجھا دیا, ہمیں مختلف ایشوز میں الجھا دیا, آپس میں لڑا دیا کہ آج صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم آج ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. پھر مختلف لسانی نعرے شروع ہو گئے لگنا. بھٹو صاحب آئے, بھٹو صاحب کے دور میں جو لسانی بل آیا سندھی اور اردو کا, اس نے اور نفرتیں پیدا کر دی. ورنہ یہاں پر جو ہے پاکستان کے بعد جو سندھ میں جو اردو بولنے والے آئے تھے تو وہ لاڑکانہ میں بھی آئے تھے, اسی طریقے سے سکھر میں بھی آئے تھے, ان کو کلیم میں زمینیں بھی ملی تھی. وہاں ہمارے بھی بہت سارے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو زمینیں ملی لاڑکانہ میں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مائیاں زمینیں ملی سے چھوڑ کے آگے. ہاں تو وہ آئے, باقی جس نے کلیم لیا ملی ان کو, یہاں رہتے تھے, شیر و شکر تھے. مگر کیا ہوا کہ انہوں نے ہمیں, یا ہم نے ان کا کلچر نہیں اپنایا اور انہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا. اور یہ آج تک کی صورتحال ہے افسوسناک کہ, اور اب اس کے اندر جو نئی نسل آ رہی ہے اس میں ایک تعصب کا عنصر اس قدر آ چکا ہے کہ وہ اب آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. میں اس میں ایک تھوڑا سا اور آپ سے سوال کروں گا. اب بات آپ نے یاد دے دی سیاسی کرنے کی. اگر یہ جب اب پاکستان بنا تھا تو ایسٹ پاکستان جو کہ 56% کی آبادی تھی, لیاقت علی خان صاحب کا بھلا ہو کے کوٹا سسٹم میں 42 کر دیا اس کو کٹا کے, تو اور جو ڈے ون سے قائدین کو اردو بولنے نہیں آتی تھی, رومن اردو بولتے تھے, لیکن جائے کا سیکنڈ زبان کوئی نہیں ہوگی, اردو ہوگی, ان کو تو ہم نے ایسے ناراض کر دیا. صوبہ سرحد تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں کبھی. وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کانگریس کی حکومت تھی اور اس کے ساتھ میں خدائی خدمتگار تھے, یعنی سردار عبدالرب نشتر جیسا آدمی وہاں کی اسمبلی سے نہیں ہو سکتا تھا, اس کو پنجاب سے لایا گیا, اس کو کاٹ دیا. پنجاب کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو 42 وغیرہ جو الیکشن ہوئے تھے, ٹوٹل 2 سیٹیں تھی مسلم لیگ کے پاس, صرف 2 سیٹیں. وہ تو جب انگریز بھاگا یہاں سے اور اس نے اشارہ کر دیا بھائی میں جا رہا ہوں, تو پھر بھگدڑ مچی, اور جتنے الیکٹیبل سے, جیسے ابھی 2018 میں ہوا تھا کہ سب پی ٹی آئی کشتی میں آگے سوار ہو گئے اور اتنی زیادہ سوار ہوئی کشتی کو ڈبو دیا انہوں نے, تو ویسے ہی وہ ساری اشرافیہ جو تھی وہ پنجاب کی تھی, وہ چند سالوں میں آئی تھی, جب اس کو یقین تھا کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو اس نے آ کے مسلم لیگ کو ہائی جیک کر لیا. بلوچستان آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ تو ایک ریاست بھی تھی, اور جو ایکشن تھی وہ سارے قصے پھر گئے دوسرے کہ بھائی جو ریاست کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ان کو فیصلہ کرنا تھا, جو بھی سلسلہ لے دے کے ایک سندھ بچا تھا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور سندھ میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ سندھ میں جو مسلم لیگ کی حکومت تھی وہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ وہ ایک چیف منسٹر کا انتقال ہوا, تو مسلم لیگ کا 1 ممبر سے آ گیا ہے. اس کے ساتھ بھی جب ہم نے نکالا ہے کرپشن کے الزام میں, اس کے بعد جو مسلم لیگ سندھ کا صدر جو آپ جتنے نام لے رہے ہیں ان میں سے کسی کو نہیں بنایا. ہم نے چودھری خلیق الزماں کو سندھ کا صدر بنایا تھا. تو دیکھیں کچھ معاملے دونوں طرف سے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا ہر جگہ بگاڑ پیدا کیا. اسٹیبلشمنٹ نے ہر جگہ اپنے لوگ ان کیے, اور اس چکر میں کہ نئے تجربات کیے کہ شاید کچھ بہتری آ جائے. اب آپ اٹھا کے ابھی حال کی حالت دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی بنایا ایم کیو ایم کو, پھر ایم کیو ایم کی جو ہے بربادی بھی انہوں نے کر دی کہ آج ایم کیو ایم جو ہے اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے, کوئی ایک جھنڈے کے نیچے قیادت میں متفق نہیں ہے. صورتحال یہ مفادات اور کرپشن. اچھا اصل یہ تھا کہ متوسط طبقے کے لوگ جو تھے وہ کرپشن میں نہیں تھے, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو کرپشن کی طرف لگا دیا گیا. اور وہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ ایکٹیو وائب پیسو وائب میں اپنا گھمایا مجھے
ہاں کچھ لوگ وہ تھے جی. جیسے توقع تھی کہ کراچی کے کچھ حالات بدلیں گے, ہم انہوں نے اپنے حالات بدل دیے. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, کسی اور نہیں, کوئی کاکے منہ نہیں تھے, نہیں کاکے منہ نہیں, مگر ہم امید تھی. میں آپ سے یقین کہوں کہ ان کی یہ پرانی عادت ہے 75 سال جیسے جی, کہ یہ ہیرو بناتے ہیں اور یہ زیرو بناتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ہیرو بنا سکتے ہیں تو ہم زیرو بنا سکتے ہیں. تو تحریک انصاف کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ان کی کشتی میں بھی وہ تمام لوگ سوار ہوئے جو کہیں نہ کہیں سیاسی جماعت سے کسی نہ کسی سے نکالے ہوئے راندے درگاہ تھے, یا وہ ان کو, یا ان کے بغل بچے تھے, ان کو لا کے بٹھایا گیا, پھر انہی کو استعمال کیا گیا. اچھا, عمران خان کا بھی اپنا ثانی نہیں تھا کہ انہوں نے بھی جو ہے توجہ ہی نہیں دی, وہ پتہ نہیں کس ہوا میں تھے کہ ملک کی صورتحال کیا ہو رہی ہے, خارجہ امور کیا ہے, کوئی توجہ نہیں تھی ان کی. اور آج یہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ملک جو ہے وہ تباہی کے دھارے پہنچ گیا ہے اور بدترین صورتحال سے دو چار ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے یہ اسٹیبلشمنٹ ہی نکالنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. اب یہ کون سا نیا فارمولا لاتے ہیں اور کس طرح حل کرتے ہیں, دیکھنا کریں. ایک آخری چیز میں پوچھوں گا کہ آپ کے خیال میں جو کراچی میں جو بھی ترقی ہوئی ہے, جو بھی ہوا, تو اس میں جب مہاجر اقتدار میں آئے, اور اقتدار سے مراد یہ کہ فوجی اقتدار, جی, تو ان کی غالباً کراچی پہ توجہ زیادہ ہوئی ہے. شاید ضیاء الحق صاحب بھی نارتھ کراچی آ چکے ہیں. جی, ضیاء الحق صاحب نارتھ کراچی آئے. ضیاء الحق صاحب نے جو ہے نارتھ کراچی کے اندر فاروق فرٹیلائزر ایک کمپنی پہلی مرتبہ جو کہ کچرے سے کھاد بنانا تھا, اور وہ انہوں نے وہ بڑا کام, وہ بجلی بنانے کا وہ ایک پروجیکٹ لگایا تھا سینما صاحبہ کے پیچھے. یہ قبرستان کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جگہ تھی, مگر بدنصیبی یہ ہوئی کہ وہ منصوبہ چل نہیں سکا. گھر گھر سے کچرا اٹھایا گیا, کچھ عرصے چلا مگر وہ چل نہیں سکا. اس جگہ پر قبضہ ہو گیا. پھر فاروق فرٹیلائزر جو کمپنی بند ہو گئی اور اس کی اب پلاٹنگ ہو گئی. اسی طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو بھی نارتھ کراچی تشریف لائے. جب وہ پارٹی بنا رہے تھے تو وہ اس زمانے میں جو ہائسنس بلب کے مالک تھے ان کی گاڑی میں جو تھے, اور ان کا ڈرائیور تاج ان کو لے کے آیا اور وہ چلایا. میں نے اپنی کتاب نارتھ کراچی نصف صدی قصہ میں لکھا ہے کہ وہ نارتھ کراچی سیکٹر 5 کے اندر تشریف لائے تھے اور وہاں پر انہوں نے پارٹی بن رہی تھی تو اس کا علاج کیا تھا. ایسی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ ناز آباد میں بھی آئے. ناز آباد میں انہوں نے عباسی کا وہ کیا. اس کے علاوہ وہ گول مارکیٹ کے اندر آئے جو اس پارٹی کا دفتر ہوتا تھا. میں نے وہاں ذکر کیا ہے کہ وہ آئے, انہوں نے دفتر گول مارکیٹ کے اوپر چڑھ کے لوگوں سے خطاب بھی کیا. تو اسی طریقے سے میں بتاؤں کہ کافی پرویز مشرف صاحب نے کافی کام کیا. جی, پرویز مشرف صاحب نے بہت کام کیا. جو لیاری ایکسپریس وے بنی ہے بڑا کام. اس سے قطع نظر دیکھیے انہوں نے جو لیاری ایکسپریس وے, اس کے علاوہ یہ بنی ہے دوسری کون سی جو ہے یہ کہلاتی ہے جو پیچھے سے نکلتی ہے, نادرن بائی پاس. نادرن بائی پاس بنائی, مگر نادرن بائی پاس جس کام کے لیے مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس پر عمل نہیں ہوا, وہ مؤثر نہیں ہو سکی. ہیوی ٹریفک کو نادرن بائی پاس پہ چلانا تھا, نہیں چلایا گیا. ہماری انتظامیہ کی نالائقی کہیے یا نہ جانے کون سی مصلحت تھی کہ انہوں نے اس کو جو ہے ابھی تک نہیں کیا, ورنہ اگر وہ چلا دیتے تو آج شہر میں جو ٹریفک کا ازدحام ہے وہ نہیں ہوتا اور نہ اس قسم کے اتنے حادثات پیش آتے. مگر اس منصوبے پہ کوئی عمل نہیں ہوا, اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا. اب یہ بنا رہے ایک اور لیاری ایکسپریس کے نیچے ایک اور سڑک بنا رہے ہیں کہ اس کو ہیوی ٹریفک گزاریں گے. اسی طریقے سے کورنگی سے کازوے نکالنا ہے, مختلف ڈیفینس سے ملا رہے ہیں وہ اس میں بحریہ ٹاؤن. خیر اچھا ہے, کراچی سکڑ جائے گا, لوگوں کو آسانی ہوگی کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اب استطاعت سے باہر ہو گیا لوگوں کو. گلشن میں مار سے نکل کے واٹر پمپ جانا ہو تو 3 دفعہ سوچتے ہیں. جی ہاں, بالکل ایسا ہی. چیزیں کلبن کر لیں تو ایک ساتھ نکلیں. جی, آج گفتگو بڑی دلچسپی آ رہی ہے, اور سچی بات ہے کہ یہ تو رات شام تک بیٹھتے رہیں گے تو ہو جائے گا, لیکن آپ کو دفتر ہی پہنچنا ہے. ایک آخری میں جو ایک چھوٹا سا میں کمنٹ دوں گا اور پھر آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے, وہ یہ کہ بچے بڑے اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہوتے ہیں, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, ماں باپ کو دل باتے ہیں. ایک خرابی ہوتی ہے کہ پھر بڑے رہتے ہیں. دیکھیے بڑا تو پاکستان میں 75 سال کی تاریخ دیکھ اٹھا کے دیکھے, عامر بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. ایک خرابی ہوتی ہے ان کو شیروانی پہننے کا شوق آتا ہے. اگر صرف ڈکٹیٹرشپ کرتے رہتے تو شاید وہ کچھ ڈیلیور کر جاتے. اپنے اپنے وقت میں ہر ڈکٹیٹر نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے, لیکن جب یہ زبردستی شیروانی پہنتے ہیں تو اس کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں. آپ ہی کہہ رہا ہے. دیکھیے زبردستی تو شیروانی نہیں پہنتے, ان کو شیروانی جو ہے پہنانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. ان کو یہی سیاستداں جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے اندر توڑ پھوڑ کر رہی ہے, یہی اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں. سب کے تانے بانے اس وقت پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے تانے بانے عامروں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملتے ہوں. بالکل, اور اس وہی ایسے حالات پیدا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وہی ان کے اندر آکسیجن بھرتے ہیں, اور وہی ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مائی باپ ہیں. آپ کوئی ایک مؤثر سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جی جو ان کی مرضی کے بغیر چلتی ہو. منور حسن کی مثال آپ کے سامنے ہے.
ایک انہوں نے بیان دیا تھا جی بالکل, ان سے معافی دو, معافی نہیں مانگی. اس کے بعد وہ امارت کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے, ان کو کیا گیا, انہیں منع کیا میں نہیں لڑوں گا. شورا نے منع کر دیا نہیں آپ کو لڑنا پڑے گا, اور ہار گئے. وہ بتانے والوں نے بتا دیا. نہیں وہ دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. جماعت اسلامی جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی جی, وہ مودودی صاحب کے بعد جو ہے ان کے تانے بانے میاں طفیل کے زمانے سے جڑنا شروع ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ سے, اور ابھی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. حافظ نعیم ہو یا کوئی بھی ہو, کہیں نہ کہیں ان سب کے کسی نہ کسی کے ذریعے رابطے ہیں. مگر یہ ہے کہ اب وہ ان کے رزلٹ نہیں دے پا رہے ہیں, یا ان کے ساتھ شارٹ کٹ سے انقلاب نہیں آتا. شارٹ کٹ سے انقلاب نہیں آتا. انقلاب جو ہے وہ کسی اور ہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کہ انقلاب ہمارے سیاسی جوڑ توڑ کراچی کی میئر بن جاؤں میں, انقلاب نہیں آتا. اور انقلاب نہیں آئے گا. آپ دیکھیں انقلاب آنے کے لیے جو عوامل ہوتے ہیں نا, ہماری جو مٹی ہے نا, یا ہمارا جو وہ ہے جو خطہ ہے, اس کے اندر لوگ جو مزاحمت نہیں کرتے. لوگ ابھی دیکھیے بجلی کی صورتحال کیا ہے, پیٹرول کی صورتحال کیا ہے, لوگ نہیں نکل رہے ہیں. لوگ اس لیے قیادت نہیں ہے, کوئی ایک قیادت بھی اچھی نہیں ہے. ایک وجہ اور بھی ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں ایسے ڈیفیوزل لگ گئے ہیں. دیکھیے پہلے جب آپ بھرتے تھے نا غبارے میں ہوا بھرتی تھی. مجھے یاد ہے چینی صرف 6 آنے بڑی تھی, 1 روپے 4 آنے سے 1 روپے 10 آنے بھی تھی, اور سارا ملک پلٹ گیا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوا تھا. جی جی. وجہ کیا وہ یہ کہ جو چیز جسے ہم سمجھتے ہیں نا, یہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو عادی کر دیا ہے کہ سارا پروٹیسٹ جو ہے بیڈ پہ لیٹے لیٹے کرنا ہے. جی جی. گائز گراب یور کی بورڈ. جی. تو سارا تو جوش و خروش سے نکل جاتا ہے نا 2-4 میمیں ڈالنے کے بعد, تو باہر کو نکلتا نہیں ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید لوگوں میں پھر تھوڑی بہت ہوتی. نہیں, اس سے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, کہاں نکلی. اب یہ دیکھیے 77 کے بعد کوئی تحریک نہیں اٹھی ہے. وجہ ہے جی 77 کے بعد تحریک اس لیے نہیں اٹھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ عوام کا اپنی اپنی پارٹیز پر سے ٹرسٹ ختم ہو گیا. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, اور عوام نے سوچا کہ ہم نے ان کی خاطر جانے دی, لیکن جو بعد میں جنہوں نے فیصلے کر لیے اس میں جنہیں ہمیں شریک نہیں کیا. کہ بھٹو صاحب کو ہٹا دیا, بہت اچھا کیا, پھانسی لگی, سب کچھ ہو گیا. کیا ضرورت تھی اس وقت کیبنٹ جوائن کرنے کی؟ یہ سب فیصلے تھے کہ عوام جو ہے نا وہ میرے خیال عوام کی سوچ ایک الگ ہوئی ہے. عوام کی سوچ میں بتا دوں, عوام کی سوچ یہ کہ اگر جیت رہا ہو نا بسم اللہ زندہ باد. ٹھیک ہے, آپ کو معلوم ہے بادشاہ تھا الطاف حسین شہر کا, بالکل اتنے دن جیل میں پڑا رہا, لیکن جیل کی دیواریں توڑنے کچھ نہیں گیا, کوئی نہیں گیا کراچی سے. جس دن اعلان ہوا نا کہ آج رہا گیا رہا ہے کہ لوگوں نے دیواریں توڑ دی. ارے ایک دن پہلے تم کے مر گئے تھے. نہیں, اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ وہ ان کو پذیرائی بہت اچھی ملی. اس وقت کراچی میں آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم سے اردو بولنے والوں کی, میں لوگوں کے مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ زندہ باد والے ہیں, ڈنڈے کھا لے. آپ کے سامنے مثال ہے, نواز شریف صاحب کی مثال ہے. 3/4 میجارٹی پاکستان کی تاریخ میں پہلا لیڈر تھا جس کو کانسٹیٹیوشن بدلنے کی صفت طاقت تھی, یہ میجارٹی تھی. لیکن جب حالات گردش میں آئے تو وہ جہاز ان کا پھر لاہور اتر نہیں سکا تھا یہ, اور بھائی صاحب بھی لیکن نا سڑکوں میں چکر لگاتے رہے, ایئرپورٹ تک کوئی نہیں پہنچے تھے, پنڈی سے وہ پیک کر دیا گیا. اور پبلک بھی اب اس کی راضی ہے کہ معاملہ ٹھیک ہوگا, ہم آ جائیں گے. دیکھیں پہلی سیاسی جماعت جو تھی وہ 70 کے اندر بنائی گئی تھی, جو اردو بولنے والوں کی. جی, وہ تھی مولانا ظاہر قاسمی وغیرہ نے بنائی تھی. کیا نام تھا اس کا مہاجر فرنٹ کے نام سے باقاعدہ رجسٹرڈ تھی. سلیم حیدر والی؟ نہیں, سلیم حیدر وغیرہ سب سے پہلے 1970 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس وقت یہ بنائی گئی تھی, اور اس میں اس وقت کے جو ایک فاروقی صاحب تھے جو بعد میں فیڈرل منسٹر بھی بنے, سکھر سے ان کا تعلق تھا, اردو بولنے والے تھے. ان لوگوں نے مل کے بنائی, مگر وہ تنظیم کوئی پذیرائی نہیں مل سکی. اس میں بھی بننے کے بعد ہی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگی, اور وہ یہ دوبارہ مزاج ہے. اور یہی حال جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہوا ہے. مگر ایم کیو ایم کیونکہ اتنے عرصے الطاف حسین اس لیے سروائیو کر گئے کہ وہ جو تھے وہ طاقت کا استعمال کرتے تھے, اور خوف انہوں نے بیٹھا دیا تھا. خوف سے جو ہے وہ اتنے عرصے تک تو روک سکے, مگر اب جب ان کا خوف ٹوٹ گیا ہے تو پارٹی وارٹی جو ہے وہ چکنا چور ہو چکی ہے. بہت مزیدار باتیں ہوئی آپ سے, اور آپ کی میں یہ انٹرویو بھی جیسا ہے کہ میں اس کو پہلے آپ کو بھیج دوں گا تاکہ آپ اسے کچھ ڈیلیٹ کرنا چاہے تو آپ کا میں رسپیکٹ, آپ اسے ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد میں اس کو پبلک کروں گا, لیکن آپ سے کھل کے باتیں نہیں, اور میرا خیال ہے ناظرین کو بھی کچھ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ٹچ ملا ہوگا کتابوں کے بہانے کچھ کھل کے باتیں کرنے کا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ بہت شکریہ, میں آیا, آپ کی لائبریری دیکھی, بہت خوشی ہوئی, بہت آپ یہ علمی اور بھی کام کر رہے ہیں, اور میں اس پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت نوازش, انشاءاللہ پھر بھی آپ سے رابطہ گائے بگائے رہے گا. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوستی کتاب سے ساتھ بھی جو آپ تو ہیں اس کے, آپ پڑھتے ہیں کبھی کبھار, لکھتے نہیں ہیں, لکھتے نہیں. وہ ہمارے یہاں بہت ساری سی پردہ دار بیویاں
جو سنتی ہیں. جی. اور دوسری سفر سے گروپ میں بھی میں خیال ہے جی پیش آئے گی, تو اس میں بھی کبھی کبھار حصہ لیا کیجیے اس کے اندر, میں تاکہ اپنی آپ بھی چلتی پھرتی تاریخ ہیں. ہاں مجبوریاں ہیں میری, تو مجھے اندازہ ہے, اور جی. میری اللہ سے دعا ہے کہ جو آپ کی آزمائشیں ہیں جی آمین. اس میں یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ اس کا میں یہاں پہ ذکر کروں, لیکن میری دعا ہے اللہ میں سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, حوصلہ دے کہ آپ کے گھریلو مسائل سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت دے. آمین. تھینک یو.